دوسری وجہ یہ سنیے گا، بندہ تاخیر کیوں کرتا ہے، بڑی سننے کی بات ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا بھائی، کافی ہے، نماز پڑھ لی کافی ہے، سمجھ رہے ہیں، میں اہل حدیث ہوں کافی ہے، میں سنت کی نماز پڑھ رہا ہوں کافی ہے. یہ جو کافی کا کانسیپٹ ہے یہ شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کافی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایفرٹ نہیں کرو گے اور عمل کریں گے نہیں. کیوں؟ کافی ہے. اور یہ شیطانی کانسیپٹ کیوں ہے؟ کس نے کہا آپ کو کہ آپ کا عمل قبول ہو گیا؟ جو کافی کہہ رہے ہیں وہ قبول ہے؟ اور بولے بھائی قبول ہے، گارنٹی دو گے، لکھ کے دو گے، نیچے سائن کرو کہ بھائی جو میں نے ابھی تک نمازیں پڑھی ہیں وہ قبول ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا تیری نیکی قبول ہے یا، تاکہ یہ ایفرٹ جاری رکھے. رکنا شیطان ہے. جو فرض پڑھتا ہے وہ سنت شروع کرے، جو سنت پڑھتا ہے وہ نوافل جائے، نوافل پڑھتا ہے تہجد کو جائے، تہجد پڑھتا ہے پھر تہجد لمبی کرے، لمبی کرتا ہے اب دوسروں کو پڑھوائے. رکنا نہ میرے بھی، رکنا نہیں ہے. رکے مطلب شیطان کا حملہ ہو چکا. یہ کافی کا کنسیپٹ تیرے میں آ چکا. سارے اس لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں کافی ہے جی، اسی لیے تو سارا کام خراب ہو رہا ہے کہ جتنا کر رہے ہیں اور کی مانگ دے ہو. نمازاں نے پڑھی دیا نے حفظہ مسیتی تے آوی تو اور کی مانگ دے ہو. یہ جو کافی کا ذہن ہے نا میرے بھائی، جب تک قبر کے اوپر ہے کافی کہنا، وہ بولو بھائی قبر کے اندر جا کے کافی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال؟ ادھر تو جو کچھ آپ نے کیا آپ نے پیش کر دینا. تو خصوصاً میں ان لوگوں کی یہ بات کر رہا ہوں جو پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں. ان کو اپنی قبر کے علاوہ یقین کریں خیال نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. یہ مسلح کے ساتھ محلہ نہیں جوڑ رہے. سب سے پہلے یہ پکڑے جائیں گے. کیوں؟ سب سے زیادہ روشنی ان کے پاس تھی، تم نے کسی دوسرے کو کیوں نہیں دی؟ تمہیں نظر آ رہا ہے اندھیر ہے، صرف تم نے موم بتی ساتھ کرنی تھی اور اس کی روشنی جل لانا تھا، 1 سیکنڈ لگنا تھا. میں یقین کریں میرے بھائی، اللہ معاف کرے کو بڑائی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف بات کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے بندے صرف تمہیں آواز لگانی. وہ ابراہیم علیہ السلام تھے نا، جب انہوں نے کعبہ بنایا اللہ نے کہا آواز لگاؤ کہ حج کرو آ کے. ادھر بندہ نہ بندے کی، وہ بندہ ہی نہیں ہے، آواز کس کو لگانی ہے؟ اللہ نے کہا تیرا کام آواز لگانا، پہنچانا. آج تک آواز پہنچ رہی ہے. ابھی بھی وہ آواز چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے کہ 180 ممالک حرم میں پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. 180 ممالک اللہ پہنچاتا ہے. تو ایک دن ہمارے ہمسائیگی میں کسی نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں سنا ہے کہ کچھ فلاح اماں کے کام کرتے ہیں. ہم نے تو جو پیسہ پوسا تھا کچھ چیزیں بیچ کے بھی بچے کے اوپر لگا دی ہیں، اس کی صحت خراب ہے، تو ابھی ہمیں تقریباً 23 سے 25 ہزار روپیہ چاہیے اگر آپ ہماری مدد کرتے. اچھا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر کسی نے دروازے پہ دستک دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے لکھی ہے، اللہ کی مرضی کے بنا پتہ ہل سکتا، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا. اور ہم ان کو جانتے بھی ہیں، تحقیق بھی ہے. تو اب مجھے نہ سمجھ نہیں آیا کہ میری تو اتنی پسلی نہیں ہے، میری تو اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن وہی بات نا دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، کسی سے بات کریں گے، لیکن بندہ کرتا ذہنی طور پہ تیار تو نہیں ہوتا. میں نے ایسی، کیونکہ میں نے نا وہ موبائل پہ میرے واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، تو میں نے کبھی کسی کو چندے کا نہیں کہا، پیسے کا نہیں کہا. تو میں نے صرف ایک میسج لکھا، میں نے کہا بھائی ایسے ایسے ہمارے ہمسائے ہیں، ان کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اگر آپ کہیں تو جو آپ چاہیں ہم بھیج سکتے ہیں، ان کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. اچھا میں نے یقین کریں ذہنی طور پہ ایویں ہی لکھ دیا تھا، صرف اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں نے کچھ کیا ہے. ضمیر ملامت کرتا نا بھائی کہ تیرا ہمسایہ ہے اس کی مدد کر، آپ سمجھ رہے ہیں، ملامت کی وجہ سے میں نے میسج کر دیا. 3 سے 4 منٹ لگے ہیں، پیسے آ گئے. صرف 3 سے 4 منٹ. اب اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا اللہ نے سبق دیا. بندے صرف تو یہ کہہ جو میں کر سکتا ہوں نا وہ تو کروں گا نا. پھر میرا چھوڑا چاکا کھل گیا. ہمارے ایک عالم، ان کے اوپر چٹی پڑ گئی، پولیس کیس ہونے لگ گئے، پولیس تک معاملہ پہنچ گیا کہ اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، 2.25 لاکھ روپیہ دینا. میں نے کہا یار کہاں 2.25 لاکھ کہاں. میسج کیا یو کے سے، ایک بندے نے پیسے بھیج دیے یو کے، اور وہ صرف مجھے انٹرنیٹ سے جانتا ہے، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، صرف انٹرنیٹ سے جانتا ہوں. اس نے کہا جی میں بھیج دوں گا. پھر ایک عالم ہے ہمارے کراچی کے، انہوں نے بھیجے، وہ پیسے 1 دن لگا ہے اس کے پیسے اکٹھے ہو. لیکن جب آپ کہیں کافی ہے، آپ میسج بھیجو گے؟
جب آپ کہیں کافی ہے آپ محنت کرو گے، آپ کاوش کرو گے. اس لیے آیت البر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آیت البر بیان کیا ہے، نیکی کی آیا. اس کے اندر نماز کو بعد میں بیان کیا ہے، ایمان کو پہلے بیان کر کے نماز کو بعد میں بیان کیا ہے، لیکن دوسروں کی مدد کرنے کو پہلے بیان کیا. اس لیے اگر آپ کسی کو دکھی دیکھیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا کلپ وائرل ہے کہ آپ کسی کو دکھی دیکھیں اور آپ مدد کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، آپ محدث ہو سکتے ہیں، مفسر ہو سکتے ہیں، مواحد ہو سکتے ہیں، نیک نہیں ہو سکتے. نیکی نہیں ہے آپ کے اندر، کیونکہ نیکی دل کو نرم کرتی ہے، اور نرم دل دوسرے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. لیکن جو بندہ یہ والی عادت میں، بیماری میں مبتلا ہو، دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، کل کروں گا، وہ کبھی بھی یہ کام کرے گا وہ نہیں کرے گا. پھر یہ جو انشاءاللہ کہنا ہے، اکثریت کو انشاءاللہ کا مطلب کو نہیں پتا. انشاءاللہ مطلب میں نے نہیں کرنا، یہ انشاءاللہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے، لوگوں نے یہ سمجھا کک مارنی ہے نا کسی کو تو اچھا انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سنیے گا. انشاءاللہ کا مطلب ہے زمین آسمان چاہے تباہ ہو جائے، میں تو یہ عمل کر کے رہوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے. ہاں اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں کام کرنے جا رہا ہوں، رستے کے اندر سلپ ہو گیا، گر گیا، ہڑتال ہو گئی، ٹریفک بند ہو گئی. اب یہ کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ کس کے ہے؟ یہ ہوتا ہے انشاءاللہ. یعنی میں نے کوئی کسر چھوڑنی، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے اس کو کرنے میں، ہر شے لگا دوں گا، عمل کر کے چھوڑوں گا. ہاں اگر اللہ بیچ میں آ جائے، اس کی تقدیر بیچ میں آ جائے تو میں کچھ کر سکتا. یعنی تاڈے ورو گھٹ ہونی چاہیے دی. اور انشاءاللہ ادھر سے کہہ کے جاتا ہے، اگلے دن صبح فون بھی نہیں چوکتا. اس نے انشاءاللہ کیک ماری ہے، چنڈی کرائی ہے. یہ انشاءاللہ چنڈی کرانے کے لیے ہم یوز کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ کا تصور ہی نہیں پتا. اس لیے میرے بھائی یہ بیماری کتنی بڑی ہے. اب یہ سنیں، یہ قرآن ہے، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ نے اتنی بڑی بات کیوں کی. یہ بیماری اتنی بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم ہے، اس کی وجہ سے. اللہ قرآن میں سورہ المؤمنون میں کہتے ہیں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ وہ لوگ جو جہنمی ہوتے ہیں نا، جنہوں نے وقت کو ضائع کیا ہوتا ہے، تو جب موت ان کے پاس پہنچتی ہے نا، وہ میں نے وہی بات، آنکھ بڑی بدبخت ہے جب تک بند نہیں ہوتی. اب تو فرشتہ دیکھ لیا نا بھائی، اب تو موت دیکھ لی ہے، اب تو پتہ چل گیا نہیں یار مولوی ہمیں چیکا نہیں مار دے سی، یہ تو کام آن ہے، یہ تو سین آن ہو گیا. اب وہ ایک ہی جملہ بولتا ہے، مجھے واپس بھیج دو. مجھے کیا کرو؟ ایک بار واپس بھیج دو، کٹ نہیں کراں گا. اچھا علماء یہاں پہ بڑا کمال جملہ بولتے ہیں، اللہ اکبر. ایسا نشئی ہے آج کا کام کل ڈالنے پہ، ایسا نشئی ہے، ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی موقع دے دو میں ایک سجدہ کر لوں. نقطہ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا ابھی موقع دے یا اللہ میں ایک سجدہ کر. ابھی بھی کیا کہہ رہا ہے؟ بھیج پہلے مجھے، میں دنیا میں جاؤں گا تو کروں گا. اسی وجہ سے تو جہنم میں جا رہا ہے، ابھی بھی لٹکا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو مومن ہوتا ہے وہ آخری وقت پہ بھی کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ رسول اللہ نے کیا کہا کہ آخری جملہ اگر اس کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو. اور اللہ آگے سے پھر کیا کہتا ہے جب بندہ یہ جملہ بولتا ہے؟ یہ قرآن ہے میرے بھائی، سورہ المؤمنون ہے. قال لخسعوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور میرے سے کلام کرنے کی کوشش مت کرنا. 70 سال دیے تھے تجھے، 50 سال دیے تھے تجھے. اور یہ جو لخسعوا جو ہے لفظ، علماء کہتے ہیں یہ اس وقت بولا جاتا ہے عربی میں جب کتے کو بھگانا ہوتا ہے. یہ جو نہیں کرتے اس کو، اس انداز کو لخسعوا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا سخت انداز میں رپلائی کرتا ہے آپ واپس میں. وہی اللہ کہ جب دنیا میں تھا تو ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، اللہ نے ساری زندگی معاف کر دینی. اور وہی اللہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ دفع ہو جاؤ اور میرے سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو، اب موقع بند ہو چکا ہے، اب تو حساب ہوگا. یہ تاخیر کرنے کی عادت آخر میں آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ موت تک لے جاتی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں ایک دفعہ واپس آئیں، لیکن واپس آ سکتے؟ واپس نہیں آ سکتے.